बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के दिन बहुत सी अहम खबरें हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन कल से लेकर आज तक उनको 4 मरतबा मोहलत दी गई कि वो बजाते खुद तशरीफ़ लाएं और जो उनकी प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त है उसमें अदालत आलिया के सामने पेश हों, लेकिन इमरान खान साहब मुतय्यन करदा वक्त में ना आ सके, जिसके सबब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये भी बताया गया है कि समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है और जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है इसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब खुद अदालत आलिया के रूबरू पेश हों। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब को जो उन्होंने हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, उस पर मुँह मुस्तरद कर दी थी और जो उनकी ज़मानत थी वो खारिज कर दी गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। एक तो ये किस्सा कल से आज तक चलता रहा और मुख्तलिफ मोहलत की हमने देखा कि कल भी मुख्तलिफ औकात दिए गए और आज शाम 6:30 बजे तक का वक्त था, लेकिन उस मुतय्यन करदा वक्त में इमरान खान साहब अदालत आलिया के रूबरू पेश ना हुए। इस पर रद्दअमल भी सामने आया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो साथी हैं उनका रवैया जो है वो अदालत आलिया के शायान शान नहीं रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या गुफ्तगू की, हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा मुंतखब किया है, आइए वो सामने पहले रखते हैं। मेरी समझ की बात है तो मेरी समझ के मुताबिक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज है और उसमें जो तफ्तीशी टीम है उसे इस बारे में जो है वो आगे कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करना चाहिए। मुल्क में जो सिस्टम है उसका किस तरह से जो है ये आदमी जो है ये मजाक उड़ा रहा है और किस तरह से जो है वो ये अपने आप को जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इंतहाई तशवीशनाक है और इसका नोटिस लेना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह खान साहब ने जो सोशल मीडिया पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुबैना ऑडियो लीक है उसका तस्करा भी किया और वो ऑडियोज़ की क्लिप्स भी जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शेयर की, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब गुफ्तगू करें। हम आपके सामने वो भी रख देते हैं, आप खुद ही सुन लीजिएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं और इस पर वज़ीर आला दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब का कहना था कि चौधरी साहब परवेज़ इलाही साहब पे मुकदमा बनता है और FIA को कहा है कि वो इस सिलसिले में वजारत कानून से रहनुमाई ले। आइए ज़रा वो मुबैना ऑडियो लीक्स हम आपके सामने रखते हैं। जोजा साहब जी जी वाना जे मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ते फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा मैं जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर। जी नाज़रीन, ये हमने आपके सामने जो ऑडियो लीक्स रखी हैं, बीप्स इसलिए हमने लगाए हैं क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है आला तरीन अदलिया के जज साहब का नाम लिया गया था, तो एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए चूँकि ये मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, फॉरेंसिक खुद राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा इनका भी होना है, स्पेशली जो तीसरी ऑडियो है और जो नाम भी लिया गया तो वो हमने इस पर इसलिए बीप लगाया है और इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये मामला भी बहुत ही हसास मामला है, अहम मामला है। इसके साथ साथ ये तो डोमेस्टिक सिनेरियो के इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि आज के दिन बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्किया के दौरे पे गए हुए हैं, 2 रोज़ा दौरा है। इसका मकसद यह है कि जो वहाँ पर और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया जिससे अब तक की अमवात 42,000 से ज़ायद हो गई हैं, तो अपनी तुर्की बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और ताउन की गर्ज से उनका ये दौरा है। आज उनकी मुलाकात भी हुई तुर्किया के सदर इज़्ज़तमाब तैयब अर्दोआन साहब से और उन्होंने इज़हार यकजहती का इज़हार किया। आपके इल्म है कि जब से ये ज़लज़ला आया है हमने भी अपने शो से मुतवातिर इस हवाले से इसकी कवरेज की है और बताया कि किस किस्म की कैटास्ट्रफी हुई है। पाकिस्तान की जानिब से भी
تعاون کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں جب بھی نیشنل کیٹسٹروفی کا سامنا رہا ہے تو ترکیہ کی حکومت و عوام انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے. تو میں نے کہا یہ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں. اسی پرسپیکٹو میں آج ہم گفتگو جو موجودہ موضوعات ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سردار شاہجہان یوسف صاحب، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں اور آپ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما میں آپ کا بہت شکریہ سردار شاہجہان صاحب، آپ نے وقت دیا. امجد علی خان نیازی صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میاں والی سے، ان کو ویلکم کریں گے. اور کچھ لمحوں میں ہمیں حیدر وحید صاحب جوائن کریں گے جو معروف تجزیہ کار ہیں اور قانون دان ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ اور امجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے جسٹس شیخ صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. شیخ صاحب، سر سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ہم نے دیکھا متعدد بار موقع دیا، وہ نہیں گئے. اب سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس پہ آپ کے میں کومنٹ چاہوں گا، کیا حفاظتی ضمانت کے لیے بذات خود جانا جو ہے وہ لازم ہے؟ کیا ماضی میں ایسی کوئی نظیر ہے جس میں نہ گئے ہوں ہائی پروفائل پولیٹیشین اور ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی ہو جیسے شیخ صاحب؟ کہ جو اس موقع پر تو لازمی ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی ضمانت مانگ رہا ہوتا ہے اس کا موجود ہونا لازمی ہوتا ہے. یہ قانون ہے، پروسیجرل قانون. اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات ہونی چاہیے. اچھا. اور اگر کوئی میڈیکل ریزنز ہیں تو اس کے لیے پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور اگر اس کی وجہ سے بھی نہیں آ سکتا تو پھر کم از کم وہ اسٹریچر پہ آ سکتا ہے، وہ ویل چیئر پہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا پریزنس لازمی ہے. یہ قانون ہے. اور اگر عمران خان صاحب نہیں آئے ہیں تو میرے خیال میں وہ شاید اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کلاؤڈ بہت ہے ملک کے اندر اور اس کی وجہ سے. سر کلاؤڈ میٹر کرتا ہے انصاف کے اعلیٰ ترین اداروں میں؟ کلاؤڈ آپ خیال میں میٹر کرنا چاہیے یا کرتا ہے؟ آپ نے کہا ان کا کلاؤڈ بہت ہے، ظاہر بات ان کی فالوئنگ ہے، بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں. نہیں دیکھیے، کلاؤڈ میٹر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے اس پر کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری ہر ایک کو ایکول ٹریٹ کرے اور سب سے زیادہ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو خود سمجھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ قانون ہر سب کے لیے برابر ہے. اگر دوسروں کے لیے قانون ہے تو ان کے لیے بھی قانون ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ غلط کام کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ اپنے لیے اور قانون سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے اور قانون سمجھتے ہیں. جیسے سب سر آپ کا نکتہ ہے سر، مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کو مینج کرنے کی، اور انہوں نے ریفرنس دیا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ اس کا نوٹس لیں. آپ ماشاءاللہ خود بھی اعلیٰ ترین عدلیہ میں رہی ہیں ایز جج، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے، جہاں تک کہ یہ ویڈیو لیک کا معاملہ ہے، میں تو اس چیز پر اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ آج کل جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں آڈیو وہ اسی طرح کی ہیں جس طرح کے پہلے زمانے میں ٹیپنگ ہوتی تھی اور ٹیپنگ کر کے وہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا. تو اس قسم کی ویڈیو لنک ہوتی ہے، اور آج کل ویڈیو لنکس میں اتنے طریقے ہیں کہ ان کو چینج کرنے کا کہ آپ کسی ویڈیو لنک پر بلیو نہیں کر سکتے. اور ویڈیو لنک کے بیسس پر کوئی ایکشن لینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی فورینزک نہ ہو اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ یقیناً یہ کانورسیشن ہوئی تھی اور جس آدمی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس کا انٹینشن تھا کہ اس نے کوئی کام ایسا کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ صحیح نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ فورینزک ہونے چاہیے آڈیو لیکس کی؟ سر اینڈ میں چلتے چلتے آج سپریم کورٹ کے 2 قابل احترام جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے کہ وہ از خود نوٹس لیں جو پنجاب میں اسمبلیاں پی ٹی آئی نے از خود تحلیل کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اس حوالے سے اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے. تو میں اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. کیس جو ہے وہ تو سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے حوالے سے تھا، اس میں یہ ڈائریکشن بھی سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں اس کیس کا کیا کیس ہے یہ. سر یہ
डोगर साहब, गुलाम डोगर साहब का केस था, उनके तबादले का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया कि उनका क्यों कर तबादला किया गया, और पूरी कन्वर्सेशन भी सामने आई, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है। उसी बेंच में दौरान समाअत फिर पंजाब में इलेक्शन का मामला आया, और हुक्मनामा जो आया है उसमें कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना वो आइन के अंदर है, और अगर ना कराया गया तो खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट की गई है, 2 मोहतरम जज साहिबान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के, कि वो इस पर खुद नोटिस लें कि अब तक क्यों कर पंजाब में सूबाई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की गई। देखिए, जहां तक कि सूबाई इलेक्शंस की डेट है, जी, आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसने डेट देनी है, ये कहीं नहीं लिखा। अच्छा, सिर्फ ये कहा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए। यकीनन उसके मतलब यही हुआ कि इलेक्शन जो है वो जो सूबे का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो जो चीफ मिनिस्टर है, उसको करानी चाहिए, लेकिन किसी की बाय नेम जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। और अगर वो एग्जीक्यूटिव हेड जो है यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन नहीं कराता टाइम पर, ठीक, तो उस सूरत में फिर उस यकीनन उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर उसके पास एक्सप्लेनेशन है कि इस वजह से इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि उसके इलेक्शन कराने के लिए ये ऐसा तो नहीं होता कि ठीक है जी आप कल इलेक्शन करवा लें। हमारे मुल्क खास तौर से ये बहुत मुश्किल काम होता है इलेक्शन करवाना। ओके, सिक्योरिटी भी चाहिए उसके लिए, और जी जी, तो अगर वो चीज़ें मौजूद नहीं है, और अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो समझता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, वो नहीं करा सकता, तो वो कह सकता है कि मैं तो इलेक्शन नहीं करा सकता। ठीक। सर, वो जो है ये साबिक सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब का तबादला केस था, उसकी समाअत उस दौरान भी ये रिमार्क्स आए थे, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया गया है, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो आप बता रहे थे उन रुकावटों का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रुकावटें भी सामने रखें। आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस डॉक्टर शेख उस्मानी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको वेलकम करते हैं। अमजद न्याई साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी, जस्टिस डॉक्टर शेख उस्मानी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब, और ये तो हमने उनको देखा है, और आप तो उनकी पार्टी के बड़े मरकजी रहनुमा, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो हमेशा इंसाफ के लिए एक तहरीक है, और अदालतों का एहतराम जो है वो सब पर लाजिम है, और खास आम पे। सर, वो क्यों कर नहीं जा सके? 4 मरतबा उनको मोहलत मिली, क्या वजह आपके ख्याल में जहन में आ सकती है इमरान खान साहब, जबकि दरख्वास्त भी खुद दी थी उनके वकला ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, सबसे पहले अल्लाह ताला की जात जो है वो अपनी करम नवाजी जारी रखे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब लॉन्ग मार्च में खान साहब पे जो बड़ा हमला किया गया, कराया गया, और उसके अभी तक असरात हैं कि खान साहब अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है, तो एक तजर्बा और कई तजर्बात खान साहब को हर हरबे के साथ गिरफ्तार करने की मुख्तलिफ कोशिशें हो चुकी हैं। इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला जो है वो खान साहब की हिफाजत का है। खान साहब समझते हैं, बल्कि पूरी पार्टी समझती है, पूरा पाकिस्तान समझता है कि ये खान साहब को ट्रैप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो बात ये कि मसला ये नहीं है कि खान साहब पेश नहीं होना चाहते, खान साहब पेश होना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल आला अदलिया पे पूरा भरोसा है, यकीन है। खान साहब की जो हिफाजत है या फांसी इक़दामात है वो पार्टी देख के ही फैसला करेगी ना, ऑल एट वंस तो नहीं करेगी। हमें इत्मीनान जरूर है, बट हमने जो घर से अदलिया तक का फासला है वो भी सोच समझ के तय। तो सर 26 नवंबर को तो लाहौर से आप लोग पिंडी आए थे ना, खान साहब तकरीर की थी, हेलीकॉप्टर में आए, बाकायदा गए। बिल्कुल, उसके लिए उस वक्त के हालात कुछ और थे, उसके लिए सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट थी वो और थी। अब मामला बड़े उलझे हुए हैं, और उसमें बहुत सारी हमें डाउट्स हैं, और डाउट्स के नतीजे में हम समझते हैं कि हमें हर कदम, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फोक फोक के पीता है। हमें जेल भरो तहरीक पे तो खान साहब ने कहा कि वो सबसे आगे होंगे, लेकिन बाकी आपके बिल्कुल उसके लिए भी हम एक मैकेनिज्म लेके आएंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि हाथ में पकड़ा देंगे, क्या हमें जेल ले जाए। हम अपने साथ खान साहब के साथ पूरी मतलब जैसे लीडरशिप होगी वो साथ जाएगी। ओके, मेरे साथ रहेगा। आपने कहा आपके कंसर्न्स हैं, अमजद साहब मेरे साथ रहेगा, आपके कंसर्न्स हैं। शाहजहां साहब, आपने सुना अमजद साहब कह रहे हैं कंसर्न्स हैं, और आप लोगों के हवाले से वो कह रहे थे कि आप लोग तो कोई ना कोई हीला बहाना ढूंढ रहे हैं कि खान साहब को ट्रैप किया जाए, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के 4 दफ़ा बुलाने के बावजूद वो नहीं गए, क्योंकि उन पे हमला हुआ है। और ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने जान उनकी बचाई है, और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, रूबे सेहत हों जल्द अज जल्द।
لیکن انٹینشنز پہ آپ کی شک ہے، اس لیے خان صاحب جو معترض ہے جانے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی انوار صاحب، آج اس پروگرام میں آپ نے بلایا اور میں جسٹس صاحب کی پوری بات سنی اور لاء کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، امجد خان صاحب کی بات سنی. امجد خان صاحب سے تو میرے ساتھ نہیں رہا، لیکن ان کے والد محترم 2002 میں بڑے عظیم پارلیمنٹیرین تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جہاں تک بات، کیونکہ پولیٹیکل سناریو بڑے مختلف، 2002 کا ایک بڑا مختلف تھا. امجد خان صاحب نے ایک بات کی کہ وقت ایسا آ گیا، تو اب جو وقت یہ آیا ہے تو میں بھی جب کافی عرصے بعد پولیٹکس میں وہ دیکھتے ہیں تو یہ ذاتیات پہ جو چیزیں آئی ہیں تو یہ تو گزشتہ ادوار کی شروع کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو خان صاحب کو جتنی رعایت ملی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنی رعایت نہیں ملی، عدلیہ کی طرف سے بھی اور امپلیمنٹیشن کی جو لاء کے ادارے ہیں ان کی طرف سے، لاء انفورسمنٹ کی طرف سے بھی. تو جہاں تک بات ان کی یہ ہے کہ جی ہم خان صاحب کو بڑے شکوک و شبہات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آئی جی پی یا پوری فورسز جو ہیں وہ اگر عدلیہ کی نگرانی میں وہ بلانا چاہتی ہیں، تو اگر عدلیہ پہ آپ کو اعتماد نہیں، لاء انفورسمنٹ ایجنسیز ادارے جو ہیں ان پہ آپ کو اعتماد نہیں، پاکستان کے کس ادارے پہ آپ کو اعتماد ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے. اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے سیاست کرنی ہے، تو پھر ان اداروں کو، یہی ادارے 4 سال آپ کے ساتھ تھے اور جو ان اداروں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا، شاید خاقان عباسی صاحب کو وہاں پہ جا کے اعلان کرتے ہیں جی کہ ہم انہیں بند کر دیتے ہیں، انہیں کس طرح بند کر دیا گیا، احسن اقبال صاحب کو کیسے بند کر دیا گیا، مریم نواز صاحب، یہاں پہ تو کسی نے بھی اس طرح بند کرنے کی جہاں پہ نہ کسی جگہ پہ اعلان کیا، نہ کسی جگہ پہ نعرہ لگایا، نہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب میں ایسی باتیں ہوئیں. یہاں پہ تو ایک عدلیہ ہے وہ اپنا لاء امپلیمنٹیشن کے لیے ایک بات کر رہی ہے اور درخواست گزار بھی خان صاحب ہیں، اور پھر وہ انہیں بلا رہے ہیں، احتراماً بلا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آ رہے. پھر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد بھی ایک بڑی رعایت، آج بھی ایک بڑی رعایت دے دی گئی جی کہ آپ آج اگر نہیں آ سکتے تو پھر منڈے کو آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، 20 تاریخ کو. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو گرفتاری بنتی بھی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو دیکھیں نا، رانا صاحب، جہاں تک رانا صاحب ہے، رانا صاحب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، گورنمنٹ کی لاء انفورسمنٹ، لاء کو امپلیمنٹ کرانا ان کا ایک حق بنتا ہے، اور اداروں کا جو قانون ہے، اور قانون کے مطابق اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری بنتی ہے تو پھر ہونی چاہیے. قانون کی بات کی، میں حیدر وحید صاحب کو ویلکم کروں گا. حیدر وحید صاحب، آپ بتائیے گا، امجد خان نیائی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کنسرنز ہیں، ان پہ حملہ ہوا ہے، اور ان کا ہماری حکومت اس وقت پنجاب میں ظاہر چودھری پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے باوجود یہ حملہ ہو گیا، اور اب جو ہے انہوں نے کہا جو موجودہ حکمران ہیں ان کی انٹینشنز ہمیں ان پہ شکوک و شبہات ہیں، اس لیے خان صاحب احترام تو بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اور اب 20 کو دوبارہ عدالت نے ان کو طلب کیا ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنا انالیسس دیجئے گا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا ویڈیو لنک کی سہولت جو خان صاحب کی وکلاء کہہ رہے تھے وہ پروٹیکٹیو بیل میں اویل کی جا سکتی ہے، یا آپ کو عدالت کے روبرو آنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پروٹیکٹیو بیل جو ہے ویسے تو عدالت کی ڈسکریشن ہے، لیکن جو ملک کے باہر لوگ ہوتے ہیں جس طرح سلیمان شریف اور اسحاق ڈار، تو ان کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، وہ لیتے ہی پروٹیکٹیو بیل اس لیے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اریسٹ نہ ہو. لیکن جو بھی ملک میں موجود ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور اس کی موجودگی کے بغیر پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی. اب میرا تو سوال یہ ہوگا کہ کیا خان صاحب پروٹیکٹیو بیل گھر میں بیٹھ کے دہی بلے کھانے کے لیے لے رہے تھے؟ ظاہر ہے پروٹیکٹیو بیل لے کے انہوں نے کہیں جانا تھا نا. اگر اتنا انہیں سیکیورٹی رسک ہے تو وہ لاہور سے اسلام آباد کیسے جانے والے تھے؟ پھر اگر وہ 5-10 منٹ لاہور ہائی کورٹ نہیں آ سکتے حفاظتی ضمانت لینے کے لیے، بھائی پروٹیکٹیو بیل اسی لیے لی جاتی ہے نا کہ میں سرنڈر کر سکوں جو ہے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں، اور وہاں پہ پری اریسٹ بیل لے سکوں، یا میری بیل کہیں کینسل ہوئی ہے تو میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کو ریسٹور کروا سکوں، یا نئی بیل لے سکوں، یا اپیل کر سکوں جب تک اریسٹ نہ ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے کہیں ہل جول کے کہیں جانا تھا نا. تو اگر ان کی سیکیورٹی کو اتنا تھریٹ تھا تو وہ پروٹیکٹیو بیل کیا کرنے کے لیے لے رہے تھے؟ گھر میں سونے کے لیے تو نہیں لے رہے تھے نا، کہیں جانے کے لیے لے رہے تھے.
تو پھر وہاں پہ سیکیورٹی کا کیا ایشو ہوا؟ اوپر سے آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں ہم آئی جی کو لگا دیں گے آپ کے پیچھے، ہم تو دنیا کی ساری سیکیورٹی آپ کو دے دیں گے. دیکھیں خان صاحب کا کی یہ اسٹریٹجی لگتی ہے مجھے کہ کورٹ جاؤ نہیں، کیونکہ جاؤ گے تو کیس چلیں گے تو سزا ہو سکتی ہے، سزا ہوگی تو ڈسکوالیفائی ہوگے تو بیلٹ پہ نہیں ہوگے تو اندر جیل بھی ہو سکتی ہے، جیل پہ میں ہوگے تو کیمپیننگ نہیں ہو سکتی، تو سارا سیاسی معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کیسز چلنے نہ دو، پلاسٹر چڑھا کے رکھو. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے ایکچولی انجرڈ ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسٹریٹجی ان کی ایک حد تک تھی بھی تو اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ کہیں آ کے ماڈیفائی کرنی ہوتی ہے، ججز کو عزت دینی ہوتی ہے. اگر وہ آج ایک دفعہ آ جاتے تو شاید اگلی 6 دفعہ انہیں نہ جانا پڑتا، لیکن آج نہ جا کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، غلط بھی کیا ہے، اللیگل بھی کیا ہے، مورل بھی کیا ہے. اور میرے خیال سے جو وہ یوتھ کو بڑا جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک جیسا قانون بڑے چھوٹے کے لیے، آج ان کے نیریٹو کو بھی نقصان پہنچا ہے اور بہت غیر ضروری پہنچا ہے. کوئی وجہ نہیں تھی ان کے نہ جانے کی. اگر وہ یہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں ڈر ہے میں ایک دفعہ ایک عدالت چلا گیا تو 50 تو ایف آئی آر ہیں مجھ پہ، تو کہاں جاؤں گا، یہ تو مجھے سزا دے دیں گے. لیکن بات یہ کہ آپ کو پھر کچھ اونچ نیچ، کچھ ٹھنڈا گرم بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، آپ کچھ تو آپ کو کمپلائی کرنا ہوگا، کچھ عزت دینی ہوگی. آپ ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ نہیں چل سکتے. جب ایکسٹرنالٹیز آپ کی ماڈیفائی ہو رہی ہوں، چینج ہو رہی ہوں، تو آپ کو اسٹریٹجی بھی ماڈیفائی کرنی ہوتی ہے. تو خان صاحب نے میرے خیال سے آج نہ جا کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہیں بالآخر جانا تو پڑے گا. تو حیدر بھائی صاحب، ایز وی اسپیک اب خان صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی جو درخواست ہے اسلام آباد میں وہ خارج ہو گئی، حفاظتی ضمانت نہیں ملی. ایز وی اسپیک خان صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب ہائی پروفائل ضربت ہے، فارمر پرائم منسٹر ہیں. ابھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی تو گرفتاری بنتی ہے، حکومت فیصلہ کرے گی. میں آپ سے ایز اے لائر جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں خان صاحب کی جہاں بیل کینسل ہوئی ہے، آئی تھنک کہ انہوں نے ایک کینسلیشن تو ان کی اگر سٹینڈ کرتی ہے تو ظاہر وہ اریسٹ تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں ویسے میں جنرلی اس حق میں نہیں ہوں کہ جب تک تفتیش ختم نہ ہو تو آپ اریسٹ کرتے پھریں، کیونکہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بے انتہا زیادتیاں ہوئی اس حوالے سے، پی ایم ایل نون کے دیگر لیڈرز کے ساتھ بے انتہا زیادتیاں ہوئی اس حوالے سے. تو میں اس چیز کا کنسیپچولی حق میں نہیں ہوں، لیکن بیل کینسل اگر ان کی ایک جگہ ہوئی ہے تو وہ اریسٹ ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں اریسٹ ویسے تو تفتیش کے بعد کرنا چاہیے، لیکن یہاں تفتیش بھی اتنی ڈریگ آن کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کو پلاسٹر لگا ہوا ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ تو دیکھیں وہی بات ہے کہ انہوں نے ڈیزالو کر دی اسمبلیاں اور 6-8 مہینے کو 3 مہینے کر دیا ہے، اور اب ان 3 مہینوں میں اگر وہ ڈسکوالیفائی اور اریسٹ نہیں ہوئے اور الیکشن ہو گئے تو پھر معاملات بدل سکتے ہیں. تو دس از اے کیٹ اینڈ ماؤس گیم، دس از اے ریس ٹو دا فنش. اینڈ یہاں پہ آئی تھنک پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اثر انداز ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی اور لیگل اسٹریٹجی پہ بھی، اور یہ خطرناک بات ہے میرے خیال سے. اور خان صاحب کو چاہیے تھا آج چلے جاتے. اوکے، آپ دیکھیں ریس ٹو دا فنش. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بتائیں گے تو جو نکات صاحب نے اٹھائے میں چاہوں گا کہ امجد صاحب کے سامنے رکھیں گے. جو خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، پارٹی میں اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور جو حیدر وحید صاحب نے کہنا ہے کہ ان کے پیانیے کو دھچکا لگا ہے آج لاہور ہائی کورٹ نہ جا کر، اس پہ کیا موقف ہے. سب کچھ ایک وقفے کے بعد. وقفہ لے لیجیے. اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کرنا فسطائی بھارت پر کشمیریوں کی فتح کی کلید ہے. تحریک آزادی کو دبانے کے بھارتی عزائم کی ناکامی کے پیچھے کشمیریوں کا اتحاد بنیادی وجہ ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں مسماری مہم کے خلاف ہڑتال کے ذریعے کشمیریوں نے ایک بار پھر اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے. کشمیریوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے مذموم عزائم کو کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. کشمیریوں کے اتحاد اور ان کے مقصد کی سچائی کے سامنے بھارتی فوجی طاقت بالآخر ختم ہو جائے گی.
عالمی برادری کو محصور کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب جیسا آپ نے گفتگو سنی حیدر وحید صاحب کی بھی، شاہجہان یوسف صاحب کی بھی، میں چاہوں گا اس حوالے سے جواب دیجئے گا کہ خان صاحب اگر آج چلے جاتے تو جو آپ کا بیانیہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور ہے بھی قانون سب کے لیے برابر اور ہونا بھی چاہیے، جیسے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو اس سے دھچکا لگا ہے نہ جا کے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کہ اگر ایک کیس میں چلے گئے پھر بہت سی عدالتوں میں آپ کو جانا پڑ رہا ہے، اور اس کی ضمانت بھی اس کی خارج ہوئی کہ آپ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں نہیں گئے اور میڈیکل گراؤنڈز پہ استثناء لینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے کہا کہ یہی اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب کسی عدالت پہ نہیں جائیں گے تاکہ کیس نہ چلے اور ان کی متوقع نااہلی نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انوار کہ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا پی ٹی آئی کا جتنا بھی میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کو فالوورز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان کی جو حفاظت ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اس سے کوئی ہمارے بیانیوں کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے۔ ذرا پبلک میں جا کے دیکھیں نا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج خان کی ایک آواز پہ لوگ، ہزاروں لوگ زمان پارک اس لیے نہیں پہنچ جاتے کہ وہاں پہ کوئی چھولے کھانے ہیں، وہ خان صاحب کی لیے جاتے ہیں، خان صاحب کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں، خان صاحب کی محبت میں جاتے ہیں، تاکہ کوئی بھی خان کا بال بیکا نہ کر سکے۔ تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ خان کا بیانیہ کمزور نہیں ہوتا، ان کو معلوم ہے کہ خان کی زندگی انتہائی ضروری ہے اس پاکستان کے لیے، کیونکہ خان اس پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اس مافیا کے خلاف۔ تو حیدر وحید صاحب کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹیو بل آپ نے پھر مانگی کس چیز کی تھی؟ ظاہر بات ہے پروٹیکٹیو بل اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کس کے پاس جائیں؟ جی ہاں دیکھیں تو ہم نے اس لیے تو مانگی ہے نا کہ ہمیں بہت سارے خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں وہ مینیج کرنی ہے ہر صورت میں۔ ہاں، اور ان کا کب باہر نکلنے کا ارادہ ہے؟ جلدی نکلنے کا۔ اچھا، ابھی تو بہت جلد ہی جو ہے وہ آن ٹریک ہوں گے۔ آپ کو جب جس دن خان نے تھوڑا سا ٹائم دے رہے، کیونکہ خان کو ابھی چلنے پھرنے میں تھوڑے سے مسائل ہیں، جیسے ہی خان صاحب کے اس حساب سے خان صاحب کی جو فزیک ہے یا فٹنس ہے وہ انشاءاللہ سپر فٹ ہو جائیں گے، تو ان کو محسوس ہوگا ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے۔ ابھی تو خان ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اور پھر بھی یہ سارا دن جو ہے وہ خان ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور 48 گھنٹے اسی میں یہ گھومتے رہتے ہیں، پھر واپس آگے ان کو یہ سمجھ دیا ابھی تو خان ان کو آس پاس گھما رہا ہے۔ ابھی تو انہوں نے خان پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارے الزامات، سارے حربے، ہر قسم کا حربہ، کریکٹر اسیسینیشن، ڈیپ فیک، ویڈیوز، آڈیوز، گند، یہ وہ الا بلا، کچھ رہا تو نہیں ہے نا اب اور انہوں نے کیا حربے استعمال کری؟ الحمدللہ۔ لیکن یہ سارے چیز کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں، خان کو جیل بھیج دیتے ہیں، اللہ نہ کرے، مجھے بتائیں اکانومی ٹھیک ہوگی؟ اکانومی ٹھیک کی ہے انہوں نے؟ پاکستان کا کوئی ریفارمز لے کے آئے؟ پاکستان کو دنیا میں اس جگہ لے کے گئے؟ مجھے بتائیں آج لوگوں کے پاس وہ تو سر میں آپ کے جوان آپ کا سوال جینون ہے، لوگوں کے پاس لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کے سوالات جینون ہیں، یہ میں پوچھتا ہوں، لیکن سوال میرا یہ کہ ان تمام چیزوں کا تعلق ٹو سبمٹ بیفور دا لا کے ساتھ کیسے ہے؟ دنیا میں آج دنیا میں جو ہے وہ 80 تک میرے خیال میں آ چکا ہے، 85 ہوگا میرے خیال میں، 81 ہے شاید، 81 میں۔ جی تو خود ڈالر پہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اور پاکستان 200 300 تک پہنچ گئے، اب 270 72 غالباً۔ یار ایک ہی بات ہے نا، باقی چیز کا تو جواب ہی نہیں آنا۔ اب خود سوچو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کہاں کھڑی ہے، پاکستان کا روپی جو ہے وہ کتنا ڈکلائن میں ہے۔ وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، وہ آپ کا اعتراض ٹھیک ہے افجر صاحب، وہ آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس سے جوڑنا عدالت کے سامنے ٹو سبمٹ بیفور دا لا، اس سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ میری بات سن رہا ہے،
हमें जेल, हम समझ के हमें जेल जाते हैं, ये इनको भेजने की जरूरत है, हम खुद चले जाते हैं। ये मुझे बताओ इकोनॉमी ठीक कर देंगे? ये तो सर ये शाहजहां साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं इसका जवाब उनसे लेता हूं। मैं हैदर साहब, ये जो सर बात कर रहे हैं कि खान साहब जब रूबे सेहत होंगे तो बाहर निकलेंगे, इनके बयानी को इसी ठेस सी लगेगी कि उनका कि जबान पार्क के बाहर हजारों लोग मौजूद हैं और वो खान साहब के मद्दाहीन हैं, और जब भी बात आती है या खबर उठती है कि खान साहब की गिरफ्तारी, जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि खान साहब के पास एक बेल उनकी कैंसिल है, तो वो वहाँ उनके खान साहब की जो तहरीक इंसाफ के उनके मद्दाह हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके बयानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें मालूम है खान साहब की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि वो किसी कोर्ट में जाएं, अदालत आलिया में जाएं या प्रोटेक्टिव बेल के लिए उनको जाना पड़े। देखिए, उनकी जान तो ज्यादा अहम होगी उनके लिए, लेकिन खान साहब की सियासत के लिए बहुत अहम है कि वो इस वक्त वो एक अदलिया जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिससे वो कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उसको अनॉय ना करें। मेरे ख्याल से उनकी जान से बढ़ के तो ये शायद चीज ना हो, लेकिन दूसरे नंबर पे जरूर होगी, तो उनको इस चीज का भी सोचना चाहिए। और जिस तरह मैंने खुद कहा कि ये क्या कंफ्यूजन है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो सेहतियाब नहीं है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। सेहतियाब होंगे तो लेकिन निकल आएंगे क्योंकि फिर जान को खतरा नहीं रहेगा। तो ये बात भी है कि खान साहब ने जो है थोड़ा सा आज अपने बयानिए को यहाँ पे भी नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी आज बहुत फेल हुई है, क्योंकि कल जो महंगाई का बॉम्ब फटा है उसकी आज बात नहीं हुई, बल्कि खान साहब की अदम मौजूदगी पे पूरा दिन जो है वो न्यूज चैनल्स ने लगाया है। तो ये खान साहब का बहुत बड़ा फेलियर था आज मेरे ख्याल से। एक तो उन्होंने अदलिया को अनॉय किया जो वाहिद इंस्टीट्यूशन है जहां से वो उम्मीद कोई रख सकते हैं बकौल उनके खुद, और दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंप्लीटली फेल रही, और मॉरल उनका जो हाई ग्राउंड लेने की वो कोशिश करते हैं वो चीज भी बिल्कुल फेल हुई आज, क्योंकि बड़े छोटे के लिए कानून जो है वो मुख्तलिफ है, उन्होंने आज खुद साबित कर दिया। शाहजहां साहब, जो अमजद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जेल चले जाते हैं तो क्या इससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? और जो कल आप लोगों ने 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं, IMF की जो शराइत है उसमें शामिल हैं, और पेट्रोल की कीमत जिसकी तरफ अमजद अली खान न्याई साहब कह रहे हैं कि वो 272 हो गया है, जबकि आलमी मार्केट में 81 रुपए पर बैरल है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाक रुपी डिवैल्यू हुआ है, तो क्या उससे वो बदल जाएगी मामला? आप भी एक सियासी कारकुन हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जब इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी में IMF प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था 2019 में जी, और 3 साल का प्रोग्राम था, 3 साल में ख़त्म करना था, 2022 तक वो प्रोग्राम फाइनल होना था, लेकिन वो 3 साल में फाइनल नहीं कर सके। इस मुल्क की इकानमी को तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो इमरान खान साहब के नाम पे आता है। और जिस वक्त ऑयल की प्राइस इंटरनेशनली ज़्यादा थी तो फिर सब्सिडाइज ऑयल किस लिए किया था? कि पाकिस्तान की कौम को दिखाने के लिए कि हम जा रहे हैं और हम दुनिया को लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ये प्राइस इतनी दे दें और पाकिस्तान की पाकिस्तान के ऊपर और कर्जे चढ़ा दें। ये जब आज तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, और इन ही के जो मुज़ाकरात हैं, इन ही का सब कुछ किया धरा हुआ था, आज तो हम वही कौम जो भुगत रही है वो आज इन ही की वजह से भुगत रही है। लेकिन ये अब आपको फायरिंग रेंज पे खड़ा कर रहे हैं। फायरिंग रेंज पे इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि कौम के सामने ये कह रहे हैं कि 1 साल में नहीं, अगर हमें कंपेयर करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को या हुकूमत को कंपेयर करें तो हमें 2013 से 2017 तक कंपेयर करें, 2018 तक कंपेयर करें कि उस वक्त हमने इनको पाकिस्तान किस तरह कर दिया। अभी भी तो 9-10 माह से आप ही की हुकूमत है ना सरदार साहब। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त इनसे हुकूमत ली गई उस वक्त आपका ना अब हमारे अपने जो बायलैटरल रिलेटेड कंट्रीज थी जिनके साथ ताल्लुकात थे उन सब के साथ ताल्लुकात किस तरह थे? आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, बाकी जितने भी ममालिक से जो हमें मुश्किल वक्त में मदद करते थे तो उनके साथ कैसे ताल्लुकात थे? उसको बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए। फिर IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए और IMF के साथ वही मुज़ाकरात जहाँ पे इन्होंने मुआहदे किए और फिर पाकिस्तानी कौम को दोबारा हमें वहाँ पे जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा कि हमारे जो दोस्त ममालिक हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, देखें बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की कौम को अब सोचना पड़ेगा ये कि दोस्त ममालिक से जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात इतने ख़राब हुए कि आज देखें, छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें सब कुछ को, जब आप IMF के पास जाते हैं आप इमरान खान नहीं होते,
آپ شہباز شریف نہیں ہوتے, آپ پاکستان ہوتے, آپ کا نام پاکستان لیا جاتا ہے. اگر پاکستان کے ساتھ اگر اتنی زیادتی ہوئی تو اس میں سب سے بڑا اگر کردار ہے تو یہ گزشتہ 4 سال امجد نیاز صاحب انہوں نے کہا زیادہ تر رول آپ کا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, میں نہیں چاہتا کہ ہماری معیشت پر بھی جو ہے نا وہ ایک پارٹی لائنز کے مطابق کی صرف ہم بات کریں, اس سے ذرا بڑھ کر اگر بات کریں, اگر آپ سے میں پوچھوں اگر آپ ان کی جگہ آپ ہوتے, کیونکہ یہ معاہدہ فرینکلی کیا تو آپ لوگوں نہیں تھا نا, حفیظ شیخ صاحب نے, تو کیا یہ جو 170 روپے کی ٹیکسیشن ہے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے, ستمبر 2020 میں اوگرا نے کہا تھا گیس کی پرائسیں بڑھائیں, نہیں بڑھائی گئی, اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھائی گئی ہیں. نیپرا ریٹ نے کہا تھا کہ جی آپ کا سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ رہا ہے, 2600 ارب کا ہو گیا ہے, نہیں بڑھیں, اب بڑھائی جا رہی ہیں. سر کم از کم اکنامک فنڈامنٹلز پہ تو ہمیں سچ گوئی اور سیاست سے بالا تر ہو کر بات کرنی چاہیے اور فیصلے نہیں کرنے چاہیے. امجد صاحب انوار, سب سے پہلے ہم نے نا اپنے آپ کو آئیے میں آپ کے آگے لٹا نہیں دیا تھا, لوگوں کو جو ہے خودکشیاں کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا. ہم نے لوگوں کے پیٹوں کس نے معاہدہ کیا تھا 2019 میں؟ سن لینا, جی ہم نے معاہدہ ضرور کیا تھا, لیکن ہماری کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی جس میں ہم لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے تھے, سبسڈیز بھی دے رہے تھے, اور پاکستان میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% تھا, ہمارے پاس ڈالر بھی تھے, ہمارے پاس جو ہے وہ بہت الحمدللہ جو ہے وہ 6,000 تک ہمارے ریونیو جنریٹ کر لیے تھے ہم نے, اور اس کا ٹارگٹ جو ہم آنے والے وقت میں تھا وہ تقریباً 10 سے اوپر لے جانے کے چکر میں تھے. انہوں نے غریب کو چکی میں پیس دیا. یہ کوشش کرتے, میں ان کو پازیٹیو ایک بات کروں, یہ کوشش کرتے کہ یہ ٹیکس کلیکشن میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز تھے ان کا دائرہ کار بڑھاتے, سسٹم کو ریفارم میں لاتے, لیکن کن ایریاز کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں لاتے؟ اگر میں آپ, چونکہ آپ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فرانس کے ممبر بھی رہے, کون سے ایریاز ہیں آپ کی رائے میں جن کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں لانا چاہیے؟ بہت ہے. دیکھیں میں ایک شاپنگ پلازا کے اندر آپ چلے جائیں, ایون گولڈ صفا مال میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ صاحب, میں مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو ٹیلرز ہیں, کیا وہ جو آپ کا جنرل سیلز ٹیکس ہے وہاں پہ آپ رکھیں کہ کیا وہ جو پیسے ہیں جنرل سے جو کسٹمر سے لے رہے ہیں کیا وہ آپ کے اس میں آ رہا ہے ریونیو میں؟ لوگوں سے تو وہ لے رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے کیفیز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹلز ہیں, وہ جو ہم سے پیسے لیتے ہیں کیا وہ ان کے اس میں آ رہے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اس میں بہت سارے لوپس ہیں نا, مجھے بتائیے, یہ تھوڑی چیزیں نہیں میں بتا رہا. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو 50 لاکھ لوگوں کا تو ڈیٹا ایسا تھا جو ریکارڈ پہ ہے, کیا ان سے ہم نے ٹیکس کلیکشن کے لیے کوئی اقدامات کیے تھے؟ ہم نے تو بہت ساری چیزیں لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے, آپ کی آواز میرے خیال میں تھوڑی سی ڈپ کر گئی ہے, لیکن آپ نے نقطہ اہم اٹھایا جی ایس ٹی کا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے ایٹ سورس لے لیا جاتا ہے, ہم کوئی شاپنگ کریں, کیا وہ نیشنل کٹی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں چاہوں گا سردار شاہ جہاں اس کا ضرور جواب دیں. حیدر وحید صاحب, سر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, ابھی پروگرام میں شروع میں جب ہم جسٹس ڈائریکٹر شیخ عثمانی صاحب سے بات کر رہے تھے تو سر مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی, کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو نوٹس دینا چاہیے کیونکہ ایک آنریبل جج صاحب کی بھی مبینہ آڈیو ہے, ہم نام نہیں لے رہے, نہ ہم نے ان کی آڈیو سنائی ہے جیسے سنائی جا رہی ہے ڈیفرنٹ میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اور ان کا فورنزک ہونا چاہیے. ایف آئی اے کا تو مقدمہ بنتا ہے پرویز الہی صاحب پہ. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا نوٹس لینا چاہیے ایٹ دی ہائیسٹ لیول, جوڈیشری کے ہائیسٹ فورم پہ؟ دیکھیں یہ ویسے تو ایویڈنس میں ایڈمیسیبل شاید نہ ہو کیونکہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی کنسنٹ کے بغیر لگتا ہے بنائی گئی ہے, لیکن بات یہاں عدلیہ کی ساکھ کی ہے جو کہ زیادہ ضروری ہے یہاں پہ, اور میرے خیال سے اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر تو یہ آڈیو جو ہے وہ کوئی میسج دینے کے لیے تھی عدلیہ کو, تو یہ کس نے میسج کیا دینا تھا, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. ورنہ پھر جب بھی عدلیہ کو دباؤ میں لینا ہوگا تو آڈیو لیک کر دیں گے. تو اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملات ختم ہو آڈیو ویڈیو کے, تو کیونکہ ویسے تو ایویڈنس میں لیگل پروسیڈنگز میں لانے کے حوالے سے تو طے ہے کہ یہ نہیں ایڈمیسیبل اس طرح کی چیزیں, لیکن سیاسی ساکھ اور ویسے جو ہے لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ تو اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک جنیرک ایشو ہے اور اس دفعہ عدلیہ کی ساکھ پہ بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے ونس اینڈ فار آل
یہ معاملات جو ہیں وہ لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے تو ایک حد تک دفنا دیے گئے، تو اب انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس سارے معاملات کو سیاسی مداخلت جو ہے وہ اور باقی لوگوں کی ساکھ اور عزتوں کے حوالے سے دیکھتے ہوئے کیا یہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ عدالت دے کہ یہ معاملات رکیں، اور یہ پتہ کیا جائے کہ عدالت کو کیا میسج اور کیوں میسج دیا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں سو موٹو ایکشن لینا۔ اچھا سر، آپ نے کہا وہ سو موٹو ایکشن کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی سابق CCP لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب تبادلہ کیس میں، اس میں آنریبل جج صاحبان نے چیف جسٹس صاحب سے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس لینے کا کہا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور خود جو میرے سامنے جو خبر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ براہ راست یہ معاملہ بینچ کے سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی، اور آج چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا ان پرسن۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ سپریم کورٹ نے جج صاحبان نے چیف جسٹس صاحب سے کہا اس کا خود نوٹس لیں۔ دیکھیں، ویسے تو ظاہر آئین کی خلاف ورزی بھی ہوگی اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، اور خاص کر اگر ابھی تاریخ نہیں دی گئی، اور توہین عدالت بھی ہوگی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی بہت زیادہ کلیئر فیصلہ اب آ چکا ہے جی۔ تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ درست تو ہے، لیکن کیا ان کو ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ یہ اب ان کی دانش ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ بھائی یہ کیس ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر آئے گا تو ہم ضرور آئین و قانون کے مطابق اسی طرح فیصلہ کریں گے جس طرح کے ان کے ریمارکس جو ہیں وہ اندیا دیتے ہیں، اور وہ فیصلہ درست بھی ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے ریمارکس جو ہیں ان کا یہ سوچ کے انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل میڈیا میں جس طرح سے پھر باتیں پورٹرے بھی ہوتی ہیں، تو انہیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ موضوع نہیں تھا ان کے سامنے تو وہ انتظار کر لیں، ان کے سامنے ایونچولی تو یہ اینڈ اپ کرے گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو بالکل کلیئر ہے، اور یہ امیڈیٹلی کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ مشاورت ضرور گورنر سے کرنی ہے، لیکن وہ کنسلٹیشن ہے، کنسنٹ نہیں ان سے لینی، اور تاریخ ابھی دینی اور 90 دن کے اندر کی دینی، اور آگے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے ڈیٹ کی، لیکن آج تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ نہ دیں 90 دن کے اندر کی، اور خاص کر عدالتی فیصلے کے بعد۔ اور اگر توہین عدالت میں یہ بات جاتی ہے تو تھیوریٹکلی اور لیگلی ایٹ لیسٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کا عہدہ بھی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ لیگلی خطرے میں آ سکتا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ عدالتی حکم فالو نہیں کر رہے، تو یا تو یہ اپیل کریں اس حکم کو اور اسے چینج کرانے کی کوشش کریں۔ آج کے ریمارکس کے بعد بہت زیادہ ممکن نہیں لگ رہا کہ یہ ہو پائے گا، لیکن بہرحال طریقہ یہی ہے کہ جب تک یہ حکم ہے ان دا فیلڈ تو پھر فالو تو کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا۔ بالکل، آپ ٹھیک کریں سردار صاحب۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو نکات حیدر صاحب نے بھی اور امجد صاحب بھی، آپ کو بڑے متفرق چیلنجز کا سامنا ہے۔ اکانومی بہت بڑا چیلنج ہے۔ مان لیا کہ PTI کی حکومت تھی 3 سال 8 ماہ، اور 2019 میں انہوں نے ہی معاہدہ کیا تھا، لیکن ابھی آپ کے سامنے امجد علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لیٹ نہیں گئے تھے۔ ان کا یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ لیٹ گئے ہیں ان کے سامنے۔ ایک تو یہ نکتہ، اور دوسرا الیکشن۔ آپ بھی خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی MPA بنے، آپ خود MNA کا الیکشن لڑا ہے آپ نے، اور پنجاب میں بھی الیکشن ہے۔ ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے اور اکانومی ہے، تو دوہرا چیلنج ہے۔ دیکھیں جی، یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ میں امجد صاحب کی جو باتیں ہیں اور آخر میں انہوں نے جو باتیں کی، وہ بڑی ہر وہ جو پاکستانی ہے ایک اس کی خواہش ہے، اور اس کی خواہش ہونی بھی چاہیے کہ جو لگژری آئٹم پہ اس دفعہ ٹیکسز لگے ہیں، کھانے کا جو آئل ہے وہ بھی لگژری آئٹم میں آپ شمار کرتے ہیں، شادی ہال ہو یا باقی جو گاڑیوں پہ جو ٹیکس لگے، باقی جو چیزیں ہیں، تو اگر وہ ان چیزوں پہ ٹیکسز لگے تو اسی لیے اس میں سے نکالا گیا کہ تب تاکہ یہ جو چیزیں ہیں جن پہ لگنا چاہیے، اور یہ جو آپ انہوں نے بات کی ریسٹورنٹس کی اور باقی چیزوں GST کی، کیا وہ جو ہم سے لیا جاتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع بھی ہوتا ہے؟ ان کے لیے بھی دیکھیں جی، اس میں 4 سال تو انہوں نے بھی حکومت کی، اب ہم بھی اس گورنمنٹ میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا۔ اب یہ وقت ہے، جس طرح میاں شہباز شریف اپوزیشن میں تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنی چاہیے، اور آج بھی یہی بات ہے۔ ہم تو آج بھی یہ ہماری خواہش ہے، ہماری گورنمنٹ کی خواہش، پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہو، یہ باقی چیزیں سب علادہ ہوں،
केसेस हैं, सब कुछ है, ये इलादा हूँ, लेकिन इकानमी को कंप्रोमाइज ये तो नुक्ता आ गया। इलेक्शंस पे क्या रहा है? तो इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मरियम नवाज साहब आई थी, हज़ारा आप भी मौजूद थे, तंजीम साजी भी हो रही है आप लोगों की। अच्छा हुआ। तो और वहाँ पे तैयार हैं इलेक्शंस के लिए जो होने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं और वर्कर्स तैयार हैं। हमें ये जो प्रोग्राम है ये वर्कर्स के लिए हैं। अभी जनरल पब्लिक के लिए इंशाल्लाह प्रोग्राम बाद में होंगे। ये वर्कर्स के लिए क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वर्कर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं। तो जहाँ तक बात इलेक्शन की है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ में है, उसी तरह इंशाल्लाह होगा और उसी तरह हुकूमत उसको ऑर्डर ओबे करेगी। और जहाँ तक बात जिस तरह हैदर साहब ने तफसीलन इस पे बात कर दी है कि जिस तरह अदालत हुक्म देगी उसमें सर बात है, वो तो आइन के अंदर तो दर्ज है, 90 दिन का जो कुछ आइन में होगा उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया हैदर वही साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। बहुत शुक्रिया सरदार शाहजहां साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। अमजद खान न्याई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे बजरिया टेलीफोन और आपने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया। और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी मौजूद थे। व्यूअर्स, अहम मामलात हैं जो ज़ेर बहस हैं और महंगाई है, हुकूमत को टफ सिचुएशन का सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी सियासी हुकूमत खुश दिली से ऐसे फैसले नहीं करते। ज़ाहिर बात है IMF के तरफ जाना ही, तमाम जो आज पूरे रवां हफ्ते हमने शोज़ किए उस पर तमाम हमारे मौशी माहिरीन का कहना था कि इस वक्त एज वी स्पीक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप IMF के पास जाएं, बल्कि ऑप्शन ही यही है और कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो IMF की शर्त को पूरा किया जा रहा है, केसेस का मामला भी है, सियासी अरताश भी है। हम उम्मीद और दुआ करेंगे कि ऐसा हल निकले जिसमें पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के फ़ायदे में हो। प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।